السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ احسن گوری اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج نیب نے نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں بری کر دیا۔ نیب نے اپنا ریفرنس واپس لے لیا۔ ججز کے ریمارکس بڑے اہم تھے۔ کیا آپ نے مجبوری میں یہ ریفرنس دائر کیا تھا؟ اس کے بعد کیا نیب اداروں کی بی ٹیم ہے؟ جیسے ہی کوئی سیاستدان اداروں کے خلاف بات کرتا ہے تو نیب اس پر کیسز بنا دیتی ہے۔ جیسے ہی کوئی اداروں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو نیب اپنے ریفرنس واپس لے لیتی ہے اور اس کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، نیب کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت اور نیب کے ساکھ پر اٹھنے والے سوالات پر بھی ہم بات کریں گے۔ دوسری طرف نیا چیئرمین پی ٹی آئی کون؟ کیا عمران خان آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی بڑا سرپرائز دینے جا رہے ہیں؟ چیئرمین پی ٹی آئی کا انتخاب کس کی طرف سے کیا گیا اور اس میں کون کون سے اہم شخصیات جو ہے ان کے مشورے سے یہ نیا چیئرمین پی ٹی آئی لگایا گیا؟ میرے وہ تمام ویورز جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو مل سکے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کی جو بڑی اہم خبر تھی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب کو ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں باعزت طور پر بری کر دیا گیا ہے، اور اس پر نواز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ پر چھوڑ دیے تھے، اور آج اللہ کی رضا سے یہ ممکن ہوا کہ اللہ نے مجھے تمام جو ریفرنس تھے ان میں باعزت طور پر بری کر دیا۔ تو ناظرین، آج اس موقع پر جج گل حسن نے اورنگزیب نے ایک بڑا اہم سوال نیب سے پوچھا، کیا جب آپ نے کوئی یہ ریفرنس دائر کیا تھا تو یہ کسی مجبوری میں دائر کیا تھا؟ تو اس پہ نیب سے کوئی جواب بن نہیں پایا اور پھر عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ اس کے بعد نیب نے کہا جی ہم آدھے گھنٹے میں اپنے دلائل مکمل کر لیں گے اور اس کے بعد آپ نواز شریف صاحب کے وکیل سے باقاعدہ جو ہے جرا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب نیب نے ریفرنس ہی واپس لے لیا تو اس کے بعد کوئی بات باقی نہیں تھی بچی کہ جس کے لیے پھر بات کی جاتی، اور یہ بہت جلدی معاملہ طے پا گئے، اور نواز شریف صاحب کو جس قدر تیزی کے ساتھ انصاف ملا اور ریفرنس جلدی سے واپس ہوا، اس پر جسٹس عامر فاروق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے لیے تالیاں بنتی ہیں کہ کاش جس طرح وہ نواز شریف صاحب کو انصاف دے رہے ہیں، جس طرح وہ نواز شریف صاحب کو اتنے جلدی اور اتنا ریلیف دے رہے ہیں، کاش میرے تمام پاکستانیوں کو بھی اتنی جلدی اور اتنا سپیڈ سے انصاف ملے تاکہ پاکستان میں جمہوریت اور انصاف کا بول بالا ہو۔ دوسری طرف ناظرین، اگر نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے معاملات اللہ پر چھوڑے تھے اور آج اللہ نے مجھے انصاف دیا، تو پھر بے شک یہ اچھی بات ہے کہ جب آپ اپنے معاملات جو ہیں وہ اللہ پر چھوڑتے ہیں، لیکن دوسری طرف میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ جب لندن میں تھے آپ، ملاقاتیں ہو رہی تھیں، اور پھر آپ نے جیسے جو کام کیے اور جس طرح آپ نے ادھر زیرو رسک ہونے کے بعد پاکستان آپ تشریف لائے اور آپ نے تمام ڈیل اور تمام معاملات طے پا لیے تھے، اور اس کے بعد جب آپ واپس آئے کہا یہ گیا آپ کے آنے سے پہلے ایک اپیل دائر کی گئی تھی، اور یہ سارا ایک پلندہ لکھا گیا تھا، ریٹن فارم میں تھا کہ آپ کو اس طرح یہ جو ہے عدالتیں انصاف دیں گی، یہ آپ کو ریلیف فراہم کیا جائے گا۔ تو اگر آپ نے اپنے معاملات اللہ پر چھوڑے تھے تو اس کے بعد کس طرح یہ ممکن ہوا کہ آپ نے لندن میں بیٹھ کر اتنی اہم ملاقاتیں کی اور ایک ڈیل کے ذریعے آپ پاکستان تشریف لائے؟ نہ صرف اس کے بارے میں اور تمام دوسرے جرنلسٹ بات کرتے ہیں، بلکہ آپ کے پارٹی کے بڑے اہم عہدیدار بھی اس پر بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی ڈیل کے تحت یہ اقتدار مل رہا ہے تو آپ کو یہ اقتدار نہیں لینا چاہیے، جن میں سر فہرست جو ہے وہ شاہد خاقان عباسی ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، نیب کی ساکھ پر اٹھنے والے سوالات اور نیب جس طرح کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں نیب جو ہے
وہ ایک نفرت کا بیج بو رہا ہے کہ جس طرح کیا کہ جب آپ کوئی بھی جو لیڈر ہے جب وہ اداروں کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو نیب اس کے خلاف کیسز بنانا شروع کر دیتی ہے، اور جب کوئی اداروں کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو بری کرنے کی جو ہے وہ تیزی آ جاتی ہے اور ریفرنس بھی واپس لے لیے جاتے ہیں۔ تو کیا اس سے یہ تاثر لیا جائے کہ نیب اداروں کی بی ٹیم کے طور پر کام کر رہا ہے، اور دوسری طرف نیب کسی کے زیر اثر ہے کہ نیب کو جب کہا جاتا ہے کہ کیسز بنا دو تو نیب کیسز بنا دیتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو قید کر دو اس کو قید کر دیا جاتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو بری کر دو ریفرنس واپس لے لو تو نیب ریفرنس واپس لے لیتا ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ عمران خان جب 3.5 سال حکومت میں رہے، القادر ٹرسٹ، توشہ خانہ اور دوسرے تمام جو کیسز ان پر اب بنائے جا رہے ہیں، یہ تو تب بھی ان کے اوپر کیسز موجود تھے، لیکن تب کوئی کیوں کاروائی نہیں کی گئی؟ کیونکہ تب جو ادارے ہیں وہ نیب کے ساتھ کھڑے تھے، تب نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ رگڑا لگ رہا تھا، اور جیسے ہی نواز شریف صاحب کی ڈیل ہو گئی تو اب نواز شریف صاحب کو بری کرنے کے بعد عمران خان کو اسی ڈگر پر چلا دیا گیا اور اب عمران خان کے خلاف فیصلے آنا شروع ہو گئے۔ تو دوسری طرف ناظرین، نیب جس طرح کام کرتا ہے میں اس کا آپ کو پورا ایک کنسپٹ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ نیب جو ہے وہ اس میں پروسیکیوٹر ہوتے ہیں، ادارے اتنی بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں، وکیل ہوتے ہیں، اور پھر جو نیب کے اخراجات ہیں وہ سارے میرے اور آپ کے ٹیکسز سے پے کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ نیب کس طرح کام کرتا ہے؟ نیب کی کریڈیبلٹی کیا رہ گئی ہے کہ نیب جیسے ہی آپ کیا کرتے ہیں کہ کسی پر ریفرنس دائر کر دیتے ہیں، اتنا انویسٹیگیشن کرنے کے بعد، وکیل ہائر کرنے کے بعد، پروسیکیوٹر تیاری کرنے کے بعد آپ چکر لگاتے ہیں عدالتوں کے، اور یہاں تک کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو ریڈ وارنٹ کے ذریعے جو ہے پاکستان لایا جائے گا۔ لیکن آج جس طرح کہتے ہیں نا کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، تو آج وہی بات ہوئی کہ نیب کے اتنے بلند و بال جو انہوں نے اپنے اتنے وہ کیے تھے کہ ہم ایسے کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ان کے سارے جو نعرے ہیں ساری ان کی باتیں دری کی دری رہ گئی، اور آج انہوں نے یہ اجلت میں لیا ہوا ریفرنس بھی جو ہے یہ واپس ہو گیا، اور میاں محمد نواز شریف صاحب آج حشاش بشاش اور خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے آج عدالتوں کو یہ ایک بات ایک پیغام بھی نواز شریف صاحب نے دیا کہ میرے اوپر جو ریفرنس بنائے گئے تھے وہ غلط تھے، انہی عدالتوں نے مجھے نااہل کیا اور مجھے سزائیں دی، اور یہی عدالتیں اب مجھے باعزت بری کر رہی ہیں، اور نواز شریف صاحب نے بھی آج عدالتوں کو چارج شیٹ کر دیا۔ دوسرے ناظرین، ایک اور بات ہے کہ جسٹس عامر فاروق جو چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، میں نہایت احترام کے ساتھ کچھ باتیں ان سے جو ہے وہ ان کو کہنا چاہوں گا کہ عمران خان کی آپ جب کیس لگتا ہے تو آپ 2-2 منتھ جو ہے عمران خان کا جو محفوظ فیصلہ ہے وہی آپ نہیں سناتے، دوسری طرف آپ فیصلہ محفوظ کر لیتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کے مطابق سناتے ہیں، پھر آپ کیس ان کے جو لگتے ہیں وہ بھی آپ کی مرضی کے مطابق لگتے ہیں۔ آپ عمران خان کے خلاف جو بھی کیس لگا کوئی ایسا بینچ نہیں تھا جس میں آپ شامل نہیں تھے، بے شک عمران خان کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے اعتراضات بھی اٹھائے گئے، آپ کی ساکھ پر بھی سوالات اٹھائے گئے، لیکن حضور والا آپ نے نہ تو اپنے آپ کو بیک سٹیپ کیا، اور جس طرح آپ نے آج میاں محمد نواز شریف صاحب کو انصاف دیا، کیا آئندہ آنے والے دنوں میں اور موجودہ دنوں میں عمران خان کو بھی اسی سپیڈ سے اور اس طرح کا ریلیف مل رہا ہے؟ تو یہ آپ کے اوپر بھی سوالات ہیں کہ اگر تو آپ تمام کے لیے، کیونکہ آپ تمام پاکستان کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں، تو جس طرح میاں محمد نواز شریف صاحب کو انصاف مل رہا ہے تمام پاکستانیوں کو بھی تقاضا ہے کہ اسی طرح سب کو انصاف ملے۔ دوسری طرح ناظرین، گوہر خان جو عمران خان کے وکیل ہیں اور نہایت قابل جو ہے وہ اہم پرسنالٹی ہے، آج عمران خان کی رضامندی کے ساتھ ان کو پی ٹی آئی کا چیئرمین عبوری طور پر نامزد کر دیا ہے کہ وہ نگران
چیئرمین ہے جو پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن میں شمولیت اختیار کریں گے اور ان کو نامزد کیا جائے گا، کیونکہ عمران خان نے خود اس کی اجازت دی ہے۔ عمران خان کی جب ان کی لیگل ٹیم کے ساتھ بات چیت ہوئی تو اس میں عمران خان کا یہ کہنا تھا اور عمران خان کو یہ بات سمجھائی گئی کہ اگر تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی بلے کے نشان سے الیکشن لڑے اور آگے بڑھے تو پھر آپ کو بیک سٹیپ جانا پڑے گا، اور پھر آپ جیسے ہی اقتدار میں آ جائیں گے تو آپ پھر سے اپنے آپ کو اسی سیٹ پہ لے آئیے گا۔ ایک بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ اور ٹیکنیکل نقطہ ریز کیا تھا جو الیکشن کمیشن کی طرف سے، لیکن بڑی ہی ذہانت اور حالات اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ عمران خان اگر آپ خود پیچھے ہو جاتے ہیں، اگر ان کی پارٹی آگے بڑھتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی برا فیصلہ ہے، بلکہ یہ بڑا اہم فیصلہ ہے۔ لیکن کچھ پی ٹی آئی کے کارکنان اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید مائنس عمران خان فارمولے پر عمل ہونے لگا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے لگا، کیونکہ اگر عمران خان ہے تو پی ٹی آئی کا وجود ہے، اگر پی ٹی آئی کا وجود نہیں ہے تو عمران خان چیئرمین نہیں ہوں گے، کیونکہ عمران خان سے یہ پارٹی ہے اور پارٹی سے عمران خان ہے۔ لیکن ناظرین، عمران خان سرپرائز کیا دینے جا رہے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں؟ عمران خان ایک بڑا سرپرائز یہ دینے جا رہے ہیں کہ عمران خان کی اداروں کے ساتھ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک مفاہمت کی پالیسی جو ہے وہ اپنانے کا انہوں نے ارادہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ بڑی تیزی سے حالات آگے بڑھ رہے ہیں، جس طرح آپ نے دیکھا کہ دورانی صاحب بھی اس میں بڑا اہم رول پلے کرنے کے لیے متحرک ہوئے۔ اس کے بعد عمران خان کو یہ بتایا گیا کہ اگر آپ اسی طرح آگے بڑھتے رہے تو پھر آپ کے لیے ایک اچھے حالات جو ہے وہ بڑے عنقریب ہیں۔ تو عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ وہ اداروں کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے، بلکہ اداروں کو بوسٹ کریں گے، اداروں کے پیچھے کھڑے ہوں گے اور باقاعدہ پاکستان کے استحکام کے لیے اداروں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کام کرنے کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ اپنے ہوسٹ احسن گوری کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔